تو ہم نے چاروں قسمیں پڑھ لی اسبا بنفسی کی، سمجھ میں بھی آ رہی نہیں کیا؟ اسبا بنفسی کی ہم نے چاروں قسمیں پڑھ لی. اب اس میں ہم نے دیکھا میت کے سب موجود ہے، جزء میت بھی ہے، اصل میت بھی ہے، اور جزء اب میت بھی ہے، جزء جد میت بھی ہے، جزء جد میت. تو اب جو ترکہ بچا ہے وہ کسے دیا جائے گا، ترجیح کسے دیں گے؟ تو یہاں درجہ دیکھیں گے کس کا قریب ہے میت سے، میت سے کس کا درجہ قریب ہے، تو پہلے قریب والے کو دیا جائے گا، وہ نہ ہو تو پھر اس سے زیادہ جو قریب ہوگا اس کو دیا جائے گا. تو ہم نے دیکھا جزء میت یہ سب سے پہلے حقدار ہوگا. اگر سب موجود ہیں تو پہلے بیٹے کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور اگر یہ والی لسٹ میں بیٹا نہیں ہے تو پوتے کو دیا جائے گا، پوتا نہیں ہے پر پوتے کو. لیکن اس میں کوئی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے نہ پر پوتا ہے، کوئی نہیں. تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر اصل میت کو دیا جائے گا، یعنی باپ کو. اور باپ کو دے دیا تو باقی سب ثابت. باپ نہیں ہے تو دادا کو، دادا کو دے دیا اوپر والے ثابت. اسی طرح سے سمجھ رہے ہیں. اور جب یہ بھی نہیں ہے، نہ اصل میت ہے نہ جزء میت ہے، تو اب دیا جائے گا جزء اب میت کو، یعنی بھائی کو دیا جائے گا. بھائی نہیں ہے تو بھتیجے کو دیا جائے گا، بھتیجا نہیں ہے تو اس کے بیٹے کو دیا جائے گا. اور یہ بھی نہیں ہے کوئی تو پھر چوتھے نمبر پر آتا ہے جزء جد میت، یعنی چچا کو دیں گے. چچا نہیں ہے تو چچا کے بیٹے کو دیں گے، وہ نہیں ہے تو اس کے بیٹے کو دیں گے. سمجھ گئے جی. ایک ترجیح تو اس طرح ہو گئی. اس میں ایک طرح سے اور ترجیح ہوتی ہے، حقیقی کو ترجیح ہوتی ہے اللاتی پر. اگر حقیقی بھائی ہے مثال کے طور پر اور ایک اللاتی بھائی ہے اور کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اللاتی کو کچھ نہیں ملے گا، حقیقی بھائی کو ملے گا. جی سمجھ گئے. اب دیکھیں ترجمہ کریں اس کا آپ. باب العصبات. العصبات النسبیت ثلاثۃ، اسبات نسبیہ تین ہیں، اسبا بنفسہ، اسبا بغیرہ اور اسبا مع غیرہ. رہا اسبا بنفسه فكل ذکر تو ہر وہ مذکر لا تدخل فی نسبته الى المیت کہ میت تک جس کی نسبت میں انثى کوئی مؤنث داخل نہ ہو. اور وہم اربعۃ اصناف، اور اس کی چار قسمیں ہیں. جزء المیت و اصلہ یعنی اصل المیت، وہ ضمیر میت کی طرف لوٹ رہی ہے. وجزء ابیہ وجزء جدہ. الاقرب فالاقرب، اس کا مطلب یہ جو پہلے قریب، جو زیادہ قریبی ہے پہلے اسے دیں گے، وہ نہیں ہے اس کے بعد جو زیادہ قریبی اسے دیا جائے گا. یرجحون بالقرب الدرجتی، درجے کے قرب کے اعتبار سے ترجیح دی جائے گی. اعنی میری مراد اولاہم ان میں سب سے پہلے حقدار ہوگا بالمیراث میراث کا جزء المیت، میت کا جز یعنی البنون بیٹے. ثم بنوہم پھر بیٹوں کے بیٹے، وَإِن سَفَلُوا اگرچہ نیچے تک. ثم اصلو پھر اس کا اصل زیادہ حقدار یعنی الاب باپ. ثم الجد پھر دادا یعنی باپ کا باپ. وَإِنْ عَلَى اگرچہ اوپر تک ہو. ثم جزء ابیہ پھر باپ کا جز زیادہ حقدار ہوگا یعنی الاخوہ بھائی. ثم بنوہم پھر ان کے بیٹے. وَإِنْ سَفَلُوا نیچے تک. ثم جزء جدہ پھر دادا کے بیٹے یعنی کہ چاچا. ثم بنوہم پھر ان کے بیٹے. وَإِنْ سَفَلُوا اگرچہ نیچے تک ہوں. ثم یرجحون بقوۃ القرابہ پھر قوت قرابت سے ترجیح دی جائے گی. قوت قرابت جس کا رشتہ زیادہ مضبوط ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے جس کا رشتہ ماں اور باپ دونوں سے ہے وہ زیادہ مضبوط ہے اس کے مقابلے میں جس کا صرف باپ سے ہے. تو اس لیے پہلے حقیقی کو دیا جائے گا، اللاتی ساقط ہو جائے گا. حقیقی نہ ہو تب اللاتی کو دیا جائے گا. بیٹا سمجھ گئے؟ ہاں. میری مراد اس سے یہ ہے کہ ان القرابتین جو دو رشتوں والا ہے یعنی ماں اور باپ دونوں طرح سے، اولا یہ زیادہ حقدار ہوگا من ذی قرابت واحدہ ایک رشتے والے سے. ذکرن کان او انسن چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو. لقولہ علیہ السلام اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کیا ان اعیان بنی الام یتوارثون دون بنی العلات، حقیقی اولاد یہ زیادہ یہ وارث ہوں گے نہ کہ اللاتی. جیسے کہ کل اخی لابن و ام، جیسے کہ ایک حقیقی بھائی ہے، ابل اختی لابن و ام یا حقیقی بہن ہے. اذا صارت عصبۃ
इदा सारत असबतुन मअल बिनती, हकीकी बहन कब, जब वो असबा बन रही हो बेटी के साथ, समझ में, तो औला ये ज्यादा हकदार होंगे मिनल अखिल लि अबिन अल्लाती भाई से, व इब्निल अखी लि अबिन व उम्मिन, और इसी तरह हकीकी भतीजा, हकीकी भाई का बेटा, हकीकी भतीजा औला ये ज्यादा हकदार होगा मिन इब्निल अखी लि अबिन अल्लाती भतीजे से, समझ में आ गई बात। वकदालिकल हुक्म फी अमामिल मय्यित, इसी तरह मय्यित के चचाओं में भी ये हुक्म लगेगा, हकीकी जो चचा है वो ज्यादा हकदार होगा अल्लाती चचा से। सुम्मा फी अमामी अबीही, फिर बाप के चचाओं में भी इसी तरह, फी अमामी जद्दी, फिर दादाओं के चचा में भी इसी तरह ये रिश्ता देखा जाएगा। समझ में आ गई बात।